میں لوکا کی انجیل میں چلیں گے۔ لوکا کی انجیل 18واں باب۔ لوکا کی انجیل 18واں باب، اس کی پہلی آیت سے 8ویں آیت تک آپ کے سامنے خدا کے کلام میں سے پڑھنے کو۔ لوکا کی انجیل بائبل مقدس میں درج ہے۔ پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا، وہ نہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا۔ اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کہ مجھے مدعی سے بچا۔ اس نے کچھ عرصہ تک دھونا چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا، تو اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کرے۔ خدا نے کہا سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، بس کیا خدا اپنی برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ متی کی انجیل میں آئیں گے ہم۔ متی کی انجیل اس کا 5واں باب، چھٹے باب میں آتے ہیں۔ چھٹا باب، چھٹی آیت۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ۔ ایمان کی کتاب میں ہم آئیں گے۔ ایمان کی کتاب ایمان 3 باب، ایمان کی کتاب 3 باب، پہلی آیت سے آپ کے سامنے پڑھنے کو۔ پطرس و یوحنا دعا کے وقت یعنی 30 سے پہر ہیکل کو جا رہے تھے۔ لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازہ پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی۔ پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی۔ پطرس سے کہا ہماری طرف دیکھ۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پطرس سے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے اور اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں
اور سب لوگوں نے اس سے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے خوبصورت دروازہ پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا، اور اس ماجے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور آگے چلتے ہیں ایمان کی کتاب میں 16 باب میں ہم چلتے ہیں۔ 16 باب کی 16 آیت، 16 باب کی 16 آیت۔ جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح تھی۔ وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی۔ وہ پالوس اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی۔ آخر پالوس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا کہ میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں، اس میں سے نکل جا۔ وہ اسی گھڑی نکل گئی۔ بائبل مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ سب تشریف رکھیں، دھیان رکھیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج دعا پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بحیثیت ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں دعا کرنا ضروری ہے کہ نہیں، انہی باتوں کو آج خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بائبل مقدس میں درج ہے یسوع المسیح نے ایک تمثیل کہی۔ یسوع المسیح نے کہا ایک شہر میں ایک قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا تھا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ۔ اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو ہر روز اس کے پاس جاتی اور اس سے جا کر کہتی کہ میرا انصاف کر کہ مجھے مدعی سے بچا۔ اب یہ قاضی کے اندر دو باتیں ہیں، نہ یہ خدا سے ڈرتا ہے اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ۔ تو سوچیں یہ کتنا جابر شخص ہوگا۔ لوگوں سے نہ ڈریں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کوئی شخص خدا سے نہیں ڈر رہا اور وضاحت سے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے بائبل مقدس میں، تو سوچیں وہ پھر کتنا نہایت جابر ہوگا۔ وہ نہ خدا سے ڈر رہا ہے اور نہ آدمیوں کی کوئی پرواہ کر رہا ہے۔ اسی شہر میں ایک بیوہ ہے اور بائبل فرماتی ہے وہ ہر روز اس در پر جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا۔ لیکن وہ ہر روز اس کے پاس جا رہی ہے، وہ قاضی ہر روز اسے نظر انداز کر رہا ہے۔ وہ ہر روز اس کے پاس جا رہی ہے، قاضی اسے ہر روز نظر انداز کر رہا ہے۔ اور بائبل فرماتے یہ تمثیل یسوع المسیح نے کہی ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جو لوگ دعا کرتے ہیں ان کی اہمیت خدا کی نگاہ میں کیا ہے۔ یسوع المسیح نے کہا ایک قاضی تھا جو نہ خدا سے ڈرتا تھا نہ آدمیوں کی کوئی پرواہ کرتا تھا۔ اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو ہر روز اس کے پاس جاتی اور اس سے جا کر کہتی میرا انصاف کر کہ مجھے مدعی سے بچا۔ اب یہ قاضی نظر انداز کر رہا ہے، یہ قاضی اسے ہر روز نظر انداز کر رہا ہے، یہ قاضی اسے ہر روز نظر انداز کر رہا ہے، لیکن یہ بیوہ مستقل اس کے پاس جا رہی ہے، مستقل اس کے پاس جا رہی ہے میرا انصاف کر، میرا انصاف کر، میرا انصاف کر، میرا انصاف کر۔ آخر اس قاضی نے کہا میں اس بیوہ کا انصاف ایسا نہ ہو یہ ہر روز آہ کر میرے ناک میں کیا کرے۔ یسوع المسیح نے ان سے جو لوگ یسوع المسیح کے پیچھے چل رہے تھے، یسوع المسیح نے کہا سنو یہ بے انصاف قاضی کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات اور دن اس کے حضور فریاد۔ یہاں جو بات غور طلب ہے رات اور یاد رہے ہم مسیح نہیں، ہم مسیحی ہیں۔ مسیح ایک ہی ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح۔ مسیحی کا مطلب کیا ہے؟ مسیح کے نقشے قدم پر چلنا۔
वे पूछे गैर अक़वाम के आप कौन हैं? आप मसीह ना, हम मसीही हैं। मसीह की है खुदा यीशु मसीह। हम मसीही हैं। मसीही मसीह के पीछे चलने वाले। अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं तो यीशु मसीह की आप ज़मीनी जिंदगी को पढ़ें कि यीशु मसीह ने दुआ को अपनी जिंदगी में क्या अहमियत दी है। सारा दिन यीशु मसीह मनाती कर रहे हैं। अगर वो जिस गांव में है उस गांव के करीब अगर पहाड़ है तो वो रात को पहाड़ पर चले जाते हैं दुआ करने के लिए। अगर उस गांव के नीचे गांव के करीब जंगल है तो वो जंगल में चले जाते थे दुआ करने के लिए। और सवाल क्या ये होता है, जिस गांव में रह रहे हैं वहां पर कोई घर नहीं था जहां वो दुआ कर सकते थे? दुआ में हमारी पूरी तवज्जो खुदा की तरफ हो, ये अहमियत की बात है। ना कि हम दुआ भी करें और घर के काम भी साथ साथ कर रहे हैं। दुआ भी कर रहे हैं, सोचें जिस्मानी चीजों की तरफ ही है। आप जब तक दुनिया से अपनी सोच को नहीं हटाएंगे, खुदा की रूह के साथ आपकी रूह नहीं मिलेगी। यीशु मसीह का जब तू दुआ करे अपने घर की कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर और वहां दुआ कर। हालेलुया। दुआ में आपका खुदा की आपकी रूह का खुदा की रूह के साथ मिलना बहुत जरूरी है। और यह उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप जिस्मानी बातों से कामों से नहीं निकलेंगे। बाइबल मुकद्दस में दर्ज है पतरस और यूहन्ना हैकल में दुआ करने के लिए जा रहे थे। हैकल में दुआ करने के लिए अपने कदमों पर चलकर जा रहे थे। और बाइबल मुकद्दस में दर्ज है लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। जो जन्म का लंगड़ा था उसे हर रोज हैकल के दरवाजे पर बिठा देते थे ताकि हैकल में जाने वालों उससे क्या मांगे, भीख मांग सके। और लिखा उसने जब उस जन्म के लंगड़े पतरस और यूहन्ना को देखा तो उनकी तरफ मतवज्जो हुआ। और बाइबल मुकद्दस में दर्ज है पतरस से जब उसकी तरफ देखा, पतरस ने कहा मेरी तरफ देख। और इस जन्म के लंगड़े ने कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जो हुआ। पतरस ने कहा सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो तुझे। और लेकिन उसका दाहिना हाथ पकड़ा और कहा मैं तुझे हुक्म देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और बाइबल फरमाती है वो जन्म का लंगड़ा चलकर चलना फिरना। पतरस और यूहन्ना शिफा देने जा रहे थे कि दुआ करने जा रहे थे? क्या करने जा रहे थे? आप अपने कदमों पर चलकर जब खुदा के लिए कुछ करने के लिए जा रहे होते हैं, ये बड़ी अहमियत रखता है। ये बहुत आप शनूमी खातून का जिक्र पढ़ें जब अलीशा को अपने घर पर मजबूर करके ले गए खाना खिलाने के लिए। अब्राहम का जिक्र पढ़े, अब्राहम 3 लोगों को मजबूर करके अपने घर ले गया खाना खिलाने के लिए। एलिया का भी जिक्र पढ़े जब वो सारपात के शहर में गया और लिखा है वहां पर एक बेवा लकड़ियां जमा कर रही थी। उससे कहा मेरे लिए पानी लेकर आ। जब वो पानी लेने गई तो बाइबल में क्या उसने पीछे से हुक्म दिया कि मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी भी। उस खातून ने क्या कहा, उस बेवा ने क्या कहा? उसने कहा मेरे यहां रोटी नहीं है, मुट्ठी भर आटा है, मटके में थोड़ा सा तेल है कुप्पी में। मैं तो एक लकड़ियां जमा कर रही हूं ताकि मैंने अपने घर लेकर जाऊं, मैं उसे पकाऊं और मैं खाए, मेरा बेटा खाए और मर्दे खुदा ने क्या कहा? उसमें से पहले मेरे लिए, उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए। उसने ऐसा ही किया। यहां पर सवाल है, खुदा का कलाम एलिया पर जब नासिल हुआ था, खुदा ने एलिया से कहा सारपात में जा, वहां मैंने बेवा को हुक्म दिया है तेरी क्या करे।
وہ پھاٹک پر ہے، ابھی شہر کے اندر گیا ہی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں لے کر آ. یہاں سے جا کے اسے کہا کہ جا کر پکا، میں آ رہا ہوں تیرے پیچھے ہی، اس میں سے پہلے مجھے دینا، پھر اپنے بیٹے کے لیے اور اپنے لیے رکھ لینا. خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے جب تک ملک میں کال ہے نہ تیرے مٹکا سے آٹا ختم ہوگا نہ تیری کپی سے. ایلیا نے کیا کہا؟ جہاں پر میں ہوں یہی. یا اسے کہا جا کر پکا، میں آ رہا ہوں، اس میں سے پہلے مجھے دینا. جب کیسا بھی ہو سکتا تھا، ایسا بھی ایلیا نے کیوں کہا؟ آپ ان تینوں معجزات کو پڑھیں. شلومی عورت کے متعلق لکھا مجبور کر کے الیشا کو اپنے گھر لے کے اس کو کھانا کھلایا. ابراہیم 3 مردوں کو مجبور کر کے اپنے گھر لے گیا، ان کو کھانا کھلایا، جس میں سے 2 فرشتے ایک میں خدا تھا. ایلیا کہہ سکتا جا کر پکا، اس میں سے پہلے مجھے دینا، پھر اپنے لیے رکھنا، اپنے بیٹے کے لیے رکھ لینا. خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے جب تک اسرائیل پر کال ہے تیرے مٹکے سے آٹا ختم. ایلیا نے کیا کہا؟ کہاں لے کر آؤ. سوال ہوتا ہے ایسا کیوں کہا؟ سوال ہے ایلیا کو کہنا چاہیے تھا جا کر پکا، میں آ رہا ہوں، اس میں سے پہلے مجھے دینا، پھر اپنے لیے رکھنا، اپنے بیٹے کے لیے رکھنا. اسرائیل کا خدا فرماتا ہے جب تک ملک میں کال ہے تیرے مٹکا سے آٹا ختم. ہاللیلویا. یہاں لے کر آ جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں. سوال اٹھتا ہے ایلیا نے ایسا کیوں کہا؟ اب تینوں معجزات کو پڑھے. ابراہیم نے جب کھانا کھلایا اس کو کون سی برکت ملی؟ اس کی اہلیہ جو تھی بانج تھی، اسے اولاد کی نعمت ملی. شلومی عورت بانج تھی، اسے رات کی. شلومی عورت کو کون سی برکت ملی؟ شلومی عورت کو برکت کون سی ملی؟ اولاد کی. سارفات کی بیوہ کو کون سی برکت ملی؟ کون سی برکت ملی؟ اناج کی. کون سی برکت ملی؟ اناج کی برکت کے لیے جو آئین ہے چرچ. خدا نے کہا موسیٰ سے جب تو ملک کنعان میں پہنچے اپنے لوگوں سے کہہ کہ تم جب طرح طرح کا بیج بو تو جو سب سے پہلی فصل اگے اسے ٹوکرے میں رکھ کر اس وقت جو مسکن ہو، چرچ ہو، ہیکل ہو، قربان گاہ ہو، اس میں لے کر جانا. لے کر کیسے جانا؟ اپنے قدموں پر چل کر. اپنے قدموں پر. یوں کیا ہوگا؟ خدا کہتا ہے تو جب ٹوکرے کو لے کر آئے گا کاہن کو دے گا، کاہن اسے مذبح پر لے کر جائے گا، خدا اس ٹوکرے کی راحت انگیز خوشبو لے گا. اس طرح خدا تیری فصل کو کیا دے گا؟ دائی عقیدے کے مطلب کیا قانون ہے؟ دائی کی کو کہاں لے کر آ؟ اپنے قدموں پر چل کر لے کر آ، یا کاہن تیرے گھر میں آئے لینے کے لیے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے قدموں پر چل کر سارفات کی بیوہ کو اناج کی برکت دینی تھی. اناج کی برکت کے لیے جو قانون تھا ایلیا سے ہٹ نہیں سکتا تھا. اس کو کہتا ہے یہی لے کر آ. آپ جب اپنے قدموں پر چل کر خدا کے لیے کچھ کرتے ہیں چرچ، خدا کے نزدیک گراں قدر ہے. خدا کے نزدیک پترس اور یوحنا اپنے قدموں پر چل کر دعا کے لیے جا رہے تھے، نہ کہ شفا دینے کے لیے. دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے. لیکن لوگ ایک لنگڑے کو لے کر آئے تھے جو جنم کا لنگڑا تھا. وہ شفا کے لیے نہیں جا رہے تھے. جو لوگ اپنی زندگی میں دعا کی اہمیت کو جانتے ہیں
اور وہ ہر روز دعا کرتے ہیں. معجزات ان کی زندگیوں میں خود بخود ہی ہوں گے چرچ، ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بہت معجزے ہونا شروع ہو جائیں گے، خود بہت ہوں گے معجزے. پترس اور یوحنا معجزے کے لیے نہیں جا رہے، دعا کے لیے جا رہے. یہی قانون بائبل مقدس پالوس اور سلاس کے لیے لکھا، جو دعا کے لیے جگہ ٹھہرائی گئی تھی، پالوس اور سلاس دعا کے لیے جا رہے تھے. کہ ایک خاتون تھی جس کے اندر غیب دان جو تھی، اور وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے پیسے کماتی تھی. سلاس اور پالوس جگہ پر جا رہے ہیں جو دعا کے لیے ٹھہرائی گئی ہے. اور لکھا ہے غیب دان بدرو جس عورت کے اندر تھی وہ ہر روز پکارتی ہے. یہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں خدا کی راہ دکھاتے ہیں. یہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں خدا کی راہ دکھاتے ہیں. بائبل مقدس فرماتی ہے وہ ہر روز جب دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ ہر روز پیچھے پکار رہی ہے. وہ ہر روز دعا کے لیے جا رہے ہیں، ہر روز پیچھے پکار رہی ہے. آخر پالوس رنجیدہ ہو کر کہتا ہے میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں اس میں سے نکل جا. اور بائبل فرماتی ہے وہ پطرس میں سے، اور وہ لڑکی آزاد ہو جاتی ہے. یہ بھی بائبل مقدس میں پڑھے آپ. یہ شفا کے لیے نہیں جا رہے، بدروئے نکالنے کے لیے نہیں جا رہے، دعا کے لیے جا رہے ہیں. یسوع مسیح نے کہا کیا خدا جو صبح اور شام اس کے حضور فریاد کرتے ان کی نہ سنے گا؟ اگر ایک بے انصاف قاضی سن رہا ہے تو ہمارا خدا تو ہے انصاف والا. جو لوگ دعا کرتے ہیں، ہر روز دعا کرتے ہیں، دعا کے اثرات ان کی زندگی میں کیا ہوتے ہیں؟ پہلی بات، خدا کی قدرت ان پر ہمیشہ ٹھہرتی ہے، ہر وقت ان کے ساتھ رہتی ہے. خدا کے فرشتے ان کے ساتھ رہتے ہیں. اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ خدا کی قدرت ساتھ رہنا، فرشتوں کا ساتھ رہنا، ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اثرات یہ ہیں جو لوگ ہر روز دعا کرتے ہیں وہ جہاں جائیں گے حالات تبدیل ہوں گے، حالات خود بخود ہی تبدیل ہوں گے. ایک وقت میں ایک جگہ پر ایک ہی رہ سکتا ہے، یا خدا یا شیطان. ایک وقت میں ایک جگہ پر ایک ہی رہ سکتا ہے. اس بات کو غور سے سنیں، یا خدا یا وہ رہے گا جو زیادہ زوراور ہے، وہ رہے گا جو زیادہ، اور ہمارے خدا سے زیادہ کوئی زوراور نہیں ہے. چاہے آپ جب دعا کریں گے خدا کی قدرت آپ کے ساتھ رہے گی، خدا کے فرشتے آپ کے ساتھ رہیں گے. آپ جہاں پر جائیں گے حالات خود بہت تبدیل ہوتے جائیں گے. اگر شیطان کے وہاں پر قبضے ہیں، پیرے ہیں، حکومت ہے، آپ کے جانے سے تباہ ہو جائے گی. الیشا نے جب اپنے خادم جہازی کو بھیجا اپنا آسا لے کر کہ جا اس شنومی عورت کے بیٹے کو جو مر گیا ہے اس کو لگانا، وہ زندہ ہو گیا. وہ کچھ شرائط دیے، کچھ کیا دیے؟ نہ سلام کرنا، نہ تجھے کوئی سلام کرے اس کا جواب. یہی قانون یسوع مسیح نے جب دو شاگردوں کو بھیجا یہی بولا. اور بھی بہت سی چیزیں بولی لیکن ان میں یہ بھی ایک تھا، کسی کو سلام نہیں کرنا. اب آپ مجھے بتائیں، پاش صاحب ہی وزٹ پر جا رہے ہیں، ان کے رشتہ دار رستے میں ان کو ملتے ہیں جن سے یہ جب بھی ملے سلام کرتے ہیں. اس دن انہیں سلام نہ کریں، ان کے دل میں کیا آئے گا؟ ان کا آپس میں ٹکراوا ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے. یہ ان کو بلائیں نہ، ان کی طرف دیکھے ہی نہ، یا وہ سلام کرے جواب نہ دے، ان کے دل میں کیا آئے گا؟ ان کے دل میں کیا آئے گا؟ اس بات کو غور سے سنیے گا. بائبل میں درج ہے جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے، روح جسم کے. اور اس رسول نے کہا اگر میں آدمیوں کو دوست بناتا تو مسیح کا بندہ. آپ مجھے اس سوال کا جواب دے، جو پادشاہ کو سلام کرے پادشاہ ان کے سلام کا جواب نہ دے، ان کے دل میں کیا گزرے گی؟ سوچو، دماغ میں کیا آئے گا؟ اتنا بڑا ہو گیا، یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، مجھے سلام نہیں کیا، میں نے سلام کی، میں نے سلام کا جواب نہیں دیا.
اجر بڑھے، ان کے اجر ان میں سے یہ بھی روحانی آداب، روحانی رشتوں کے آداب۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اب جو جس کے دماغ میں وسوسے غلط چل رہے ہیں اس کو تو نہیں معلوم کہ اسے شرائط کیا دی گئی ہیں، اس کو تو جو نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ کر وہ فیصلہ کر رہا ہے۔ اس کو کیا پتا کہ یہ جب خدمت کے لیے نکلا تھا تو اسے خدا نے کیا شرائط دی ہے، اس کی روح میں کیا چل رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں روحانی چیزوں کو سمجھنا، روحانی رشتوں کو سمجھنا، روحانی معاملات کو سمجھنا جسمانی چیزوں سے زیادہ افضل ہے۔ ایک خدا کے خادم کا مزاج جیسا بھی ہے ہمیں اس سے نہیں دیکھ سروکا، ہم نہیں جانتے اس کی روح میں کیا چل رہا ہے، خدا نے اسے کیا شرائط دی ہیں اس کام کے لیے، اس چیز کے لیے۔ ہم فیصلے کر رہے ہیں، ہم انصاف کر رہے ہیں، اس کا نقصان اگر ہم پاسٹر کے متعلق کچھ غلط بات کر رہے ہیں کسی بھی رویے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو نقصان ہم اٹھائیں گے کہ پاسٹر؟ آپ سول اور داؤد کو دیکھیں، داؤد کو جب مسح کیا گیا فوراً ہی بادشاہ نہیں بن گیا یا فوراً بادشاہ بن گیا۔ سول زندہ ہے، وہ بادشاہ، وہ کیا ہے؟ لیکن ساؤل نے داؤد پر جانی حملے کیے، اس کی جان لینے کے لیے حملے کیے، خدا نے اسے معجزانہ طور پر بچایا، اسے بھی 2 بار موقع دیا اس کو جان سے مارنے کا، اور اس کے لوگوں نے کہا بھی خدا نے تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں دیا ہے۔ اس بات کو سمجھے خدا نے تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں۔ آئیں ذرا میرے ساتھ چلے متی انجیل، متی انجیل 5واں باب، متی انجیل 5واں باب، متی انجیل 5واں باب، متی انجیل 5واں باب